السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اے بی سی ڈی تحریری اعتبار سے دو طرح ان کو لکھا جاتا ہے، کبھی بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے اور کبھی چھوٹے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ جہاں پر اے بی سی ڈی کو بڑے حرفوں میں لکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کیپٹل لیٹرز، اور جہاں پر چھوٹے حرفوں میں لکھا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے اسمال لیٹر۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات بتائی ہے کہ بہت کم مقامات ایسے ہیں، کچھ خاص مقامات ہیں جہاں پر بڑی اے بی سی ڈی کا استعمال ہے، اور ان کے علاوہ تمام جگہوں میں ان کا استعمال چھوٹے حروف کے طور پہ ہوتا ہے۔ چھوٹے حروفوں کو کہا جاتا ہے اسمال لیٹر۔ آج کی ویڈیو میں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو دیکھی نہیں وہ دیکھ لیں۔ مزید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آج میں آپ حضرات کو دو اعتبار سے سمجھاؤں گا۔ حرف کو انگریزی میں لیٹر کہا جاتا ہے۔ حرف کی اردو کے اعتبار سے دو قسم ہیں، ایک حروف علت ہے اور ایک حروف صحیح ہے۔ چونکہ انگریزی کے اندر حروف کی تعداد کل 26 ہے۔ حروف علت اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے واویلز لیٹر، اور حروف صحیح کو کہا جاتا ہے کانسوننٹ لیٹرز۔ تو واویلز 5 ہیں، آپ 26 میں سے 5 کو نکال دیں، بچیں گے 21۔ واویلز لیٹر کا کام کیا ہے؟ واویلز لیٹر کا کام یہ ہے، جس طرح اردو زبان میں آ، او، ای اس طرح کے الفاظ لکھنے کے لیے زبر زیر پیش کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح انگریزی میں اگر آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آ، او، ای اس طرح کا کردار ادا کرنے کے لیے واویلز لیٹر کا استعمال ہوتا ہے۔ بلکہ مزید یہ بھی کہنا چاہوں گا، انگریزی کے اندر کوئی لفظ وجود میں نہیں آتا ہے جب تک کہ واویلز اس میں شامل نہ ہوں۔ لیکن کچھ ماہرین نے اس کا استثناء کیا ہے، کچھ ایسے ہیں جس میں واویلز نہیں لیکن پھر بھی ان کو لفظ شمار کیا جاتا ہے، جیسے ایچ ڈبل ایم ہم، اور اسی طرح ہے ایس ڈبل ایچ ش، اسی طرح ہے این ٹی ایچ نتھ۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں اس میں واویلز کا استعمال نہیں ہے، پھر بھی ان کو لفظ شمار کیا جاتا ہے۔ آپ اسکرین پہ غور کریں، میں نے جو اسکرین پہ دے رکھا ہے لیٹر، پھر اس کے بعد دو قسم بیان کی ہے، واویلز لیٹرز، کانسوننٹ لیٹر۔ واویلز کا کام کیا ہے؟ واویلز کا کام یہ ہے کہ جس طرح اردو زبان میں زبر زیر پیش کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح انگریزی زبان میں کوئی لفظ لکھنے کے لیے واویلز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر کوئی لفظ تام نہیں ہوتا ہے۔ اور حروف صحیح، یہ حروف صحیح مادے کا کام کرتے ہیں۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب تھوڑا ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب ایک حرف دوسرے حرف سے ملتا ہے، یعنی ایک لیٹر دوسرے لیٹر سے ملتا ہے، تو پھر لفظ کا وجود ہوتا ہے۔ تو لفظ کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سے زائد ہو، چاہے 2 ہو 3 ہو، پھر مزید جتنا بھی ہو سکے، لیکن ایک لفظ ایک حرف کبھی لفظ نہیں بن سکتا ہے۔ لہٰذا جیسے اوکے ہے تو او ایک لفظ ہے، ایک لیٹر ہے۔ جیسے اوکے ہے تو او ایک لیٹر ہے کہ الگ ایک لیٹر ہے، تو یہ دونوں مل کر ایک لفظ بنا ہے۔ اسی طرح یس، وائی ای ایس، یہاں پر 3 حرف لگے ہیں تب جا کر ایک لفظ کا وجود بنا ہے۔ تو لفظ کا وجود بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ایک سے زائد لیٹر کا استعمال کیا جائے۔ اور جب ایک لفظ یعنی ایک ورڈ دوسرے ورڈ سے ملتا ہے تو پھر یہی جملہ بن جاتا ہے۔ اسی کو انگریزی میں جملے کو سینٹنس کہتے ہیں۔ جیسے مثال آپ کے سامنے ہے، محمد از میسنجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، محمد ایک لفظ ہے، از ایک لفظ ہے، میسنجر ایک لفظ ہے۔ تو 3 لفظ جب ملے ہیں تب جا کر یہ جملہ بنا ہے۔ اور اسی طرح ایک جملہ یعنی سینٹنس دوسرے جملے سے مل کر پیراگراف بنتا ہے۔ یعنی لفظ کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے ملے، اور جملے کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے ملے، اور اسی طرح پیراگراف بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جملہ دوسرے جملے سے بنے، تب جا کر پیراگراف کا وجود ہوتا ہے۔ تو ایک جملہ
یعنی سینٹنس دوسرے جملے سے مل کر پیراگراف بنتا ہے. جیسے اللہ از آور کریٹر، اللہ ہمارا خالق ہے. قرآن از دا بک آف اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. محمد از مائی پروفیٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. آخر میں یہ بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ واویلس لیٹر کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ایک لفظ کو یاد کر لیں، ایجوکیشن. تو ایجوکیشن میں آپ دیکھیے یہاں پر ای ہے، یو ہے، اے ہے، آئی ہے، او ہے. واویلس لیٹر صرف 5 ہیں. تو اس لفظ کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو واویلس کا یاد کرنا انتہائی آسان ہے. تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو باتیں رکھی ہیں، آپ زیادہ میں اس لیے پیش نہیں کرتا ہوں کیونکہ شروع میں لوگوں کو پریشانی دقت ہوتی ہے تو ان کو بآسانی یاد کر سکیں. اور آپ لوگ کمنٹ بھی کیا کریں، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کمنٹ بھی کریں تاکہ جو ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے تو مجھے بھی پتہ چلے کہ لوگ سامعین کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے اور وہ کچھ سیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.